کھلا بتا کھلا اور یہ اسٹینڈ سے بھی برائے مہربانی سب جائے جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب، محترمہ عتیقہ غضنفر صاحبہ، اکبر تابان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران، کارکنان اور گلگت بلتستان کے جنرل کاؤنسل کے ممبر حضرات، آج آپ سب کو میں 73ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کی یہ حسین ترین یوم آزادی ہے، چونکہ یہ شہیدوں کی سرزمین پہ گزری ہے، گلگت بلتستان پہ گزری ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ وہ دھرتی ہے جس شریف اور جماعت کے صدر شہباز شریف کا سلام پہنچانے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم علیہ رحمہ کی قیادت میں ایک ملک حاصل کیا تھا۔ تاریخ میں جتنے ملک آئے ہیں ان کا جغرافیہ ہوتا ہے، یا ان کی قوم ایک ملک بناتی ہے، اس میں ایک قوم رہتی ہے، یا وہ ملک بنے ہیں جو زبان پہ بنے ہیں، وہاں زبان بولی جاتی ہے۔ پاکستان
اس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اس میں مختلف قبیلے رہتے ہیں، اس کا جغرافیہ کبھی تاریخ میں 1947 سے پہلے پاکستان کے نام سے موجود نہیں تھا، تو پاکستانی ملک بنانے کی کیا بنیاد تھی؟ پاکستان جغرافیے پہ نہیں بنا، پاکستان نسل پر نہیں بنا، پاکستان زبان پر نہیں بنا، پاکستان بنا ہے ایک نظریے کے اوپر۔ اور ہمارے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے دنیا کو للکارا تھا کہ اس خطے کے مسلمان مغلوب ہو سکتے، اس خطے کے مسلمان 1400 سال بعد بھی بتائیں گے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو ماننے والے ان کے اصولوں ایک کامیاب مملکت دنیا کو بنا کے بتلا سکتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ تھا اوپر علامہ اقبال نے شاعری کی تھی اور قائد اعظم نے جد و جہد کی تھی۔ اس لیے نہیں بنا تھا کہ دنیا کے 200 ملکوں میں ایک ملک کی کمی تھی اور ایک ملک اور بنانا تھا۔ پاکستان اس لیے بھی نہیں بنا تھا کہ دنیا میں قرض مانگنے والے ملکوں کی کمی تھی اور ایک اور قرض لینے والا ملک بنانا تھا۔ پاکستان اس لیے بھی نہیں بنا تھا کہ دنیا میں غریب مفلس ملکوں کی کمی تھی اور ایک اور غریب اور مفلس ملک بنانا تھا۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر قائد اعظم کے نظریے کے مطابق، آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے گا، ایک ایسا ملک جس کے اندر اسلام کی تعلیمات کے مطابق سماجی انصاف ہوگا، جس میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی بے روزگاری کے ہاتھوں خودکشی نہیں کرے گا، یہاں کے لوگ محفوظ ہوں گے، یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، یہاں پہ بسنے والا پاکستان کے پرچم تلے بسنے والا ہر پاکستانی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، چاہے وہ کسی زبان کے بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی نسل یا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سب ایک گلدستے کے پھول ہوں گے، اور اس گلدستے میں جتنے زیادہ رنگ کے پھول ہوں گے، یہ گلدستہ اتنا خوبصورت اور حسین ہوگا۔ اس ملک میں کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹے گا، اس ملک میں کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ یہ وہ پاکستان کا خواب تھا، یہ وہ پاکستان کا نظریہ تھا، اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ ملک جنت کب بنے گا؟ یہ ملک جنت کب بنے گا؟ جب اس ملک کا نظام اس ملک کے عوام چلائیں گے، جب اس ملک کے عوام کو اس ملک کا نظام چلانے دیا جائے گا، تو یہ لوگ، یہ عوام اپنے گھر کو جنت بنا دیں گے۔ آج 73 سال ہو گئے ہیں، میری عمر بھی گزر گئی ہے، تقریباً 62 سال کی عمر دیکھ لی ہے۔ بچپن سے 14 اگست پہ تقریریں کی بھی تھیں اور تقریریں سنی بھی ہیں۔ آج بھی ہم اس خواب کا نام لیتے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر نظر نہیں آتی۔
میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کا ہر شہری آج پوچھ رہا ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کیوں نہیں بنا؟ اس کا کیا جواب ہے کہ 14 اگست 1947 کو بر صغیر کی تقسیم ہوئی، بھارت ہم سے 400 گنا زیادہ مذہب، نسل اور زبان میں مختلف تھا۔ آج بھی بھارت اپنی شکل میں قائم ہے، اور کیوں وہ نہیں ٹوٹا، اور کیوں 25 سال میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جب تک یہ تاریخ نہیں جانیں گے، جب تک اس نظریے کو نہیں جانیں گے جس نظریے کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے، جس نظریے کا نام قائد اعظم ہے، جس نظریے کا نام علامہ اقبال ہے، ہم اس پاکستان کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ 1971 میں وہ مشرقی پاکستان جہاں پہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، مسلم لیگ پنجابیوں نے نہیں بنائی تھی، مسلم لیگ پشتونوں نے نہیں بنائی تھی، مسلم لیگ سندھیوں نے نہیں بنائی تھی، بلوچیوں نے نہیں بنائی تھی، کشمیر یا گلگت بلتستان کے لوگوں نے نہیں بنائی تھی۔ مسلم لیگ کی بنیاد، آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں بنگلہ دیش جو آج ہے، جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، ڈھاکہ کے اندر نواب سلیم اللہ کے ہاں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ بنگال کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اس میں ہندوستان سے لوگ شامل ہوئے، پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان، ہر جگہ سے اس میں لوگ شامل ہوئے۔ تو آج وہ بنگال کے مسلمان ہم سے جدا کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں علیحدہ ہو گئے ہیں؟ اس لیے علیحدہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہمارے ووٹ کی عزت نہیں ہے۔ ووٹ کی عزت نہ ہونے پر انہوں نے پاکستان سے راستہ توڑ لیا۔ آج یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم نے بنایا۔ میں بچپن میں مسلم لیگ کے ساتھ جب شروع کیا سفر، تو خان عبد القیوم، قاضی عیسیٰ، عثمان جوگیزئی اور یہ پاکستان بنانے والے لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا جب میں کالج کے اندر تھا۔ تو مجھے یاد ہے ایک تقریب میں عثمان جوگیزئی صاحب نے شاید یہ واقعہ سنایا کہ جب پاکستان تو ہم قائد اعظم کو مبارکباد دینے گئے۔ قائد اعظم خوشگوار موڈ میں تھے۔ جب ہم نے قائد اعظم کو مبارک دی کہ قائد اعظم، ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ وطن ہم حاصل کر لیں گے، آپ کو مبارک ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کسی بات پر مسکرا رہے تھے، ہماری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ وہ پاکستان نہیں جو ہم چاہتے تھے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمیں پورا پاکستان نہیں دیا گیا، یہ ہمیں ایک مورچہ ملا ہے، ہم اس مورچے میں بیٹھیں گے اور پورا پاکستان حاصل کریں گے۔ یہ ہمارے قائد اعظم کا خیال تھا۔ وہ قائد جو سمجھتا تھا
1947 میں ہمیں مورچہ ملا ہے، پورا پاکستان نہیں ملا. آج اس کی روح کو ہم کیا جواب دیں گے کہ وہ جو مورچہ تھا اس مورچے کا بھی ہم دفاع نہیں کر سکے اور آدھا مورچہ ہم سے چھن گیا ہے. ہمیں سبق سیکھنا ہے اپنی تاریخ سے. ہمیں قائد اعظم کے اس پاکستان کو شروع ہوا تھا جب شروع کیا تھا اور پھر جب قائد اعظم کا یہ پاکستان ہمیں بچا کچا ملا ہے تو ہمیں اس پاکستان کو مکمل کرنے کے لیے قائد اعظم کی جماعت کو مضبوط کرنا ہے. یہ مسلم لیگ قائد اعظم کی فوج ہے، یہ مسلم لیگ قائد اعظم کی جماعت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں جب 2015 میں آپ نے قائد اعظم کی اس جماعت کو کامیاب کیا تو وہ گلگت بلتستان جس کے اندر لاقانونیت تھی، دہشت گردی تھی، پسماندگی تھی، میرے بھائیوں 5 سال مسلم لیگ نون کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور پچھلے 70 سال دوسرے پلڑے میں رکھ دو. حافظ حفیظ الرحمان اور ان کی کابینہ اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی محنت کے نتیجے میں 5 سال کے اندر گلگت بلتستان میں زیادہ ترقی ہوئی ہے. آج یہاں کی تقدیر بدل رہی ہے، یہاں پر سڑکیں بن رہی ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، یہاں پہ اسپتال بن رہے ہیں، یہاں پہ ترقی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے. اور اگر آپ نے اس ترقی کو جاری نہ رکھا تو آپ کا وہی حشر ہوگا جو آج پاکستان کا ہو رہا ہے. آج پاکستان میں مسلم لیگ نون کی اس ترقی کے سفر پہ ڈاکہ ڈالا گیا، چھین لی گئی حکومت. اور آپ نے دیکھا کہ انار ملک کا کیا حال کیا ہے. آپ کی اگر گاڑی جو ہے اس کا ڈرائیور گاڑی اچھی چلا رہا ہو، بہترین چلا رہا ہو، تو کیا کبھی گاڑی کے ڈرائیور کو جو کامیاب ڈراوی رہا ہے اس کو اتار کے کوئی کسی اناڑی کو ڈرائیور نہیں دیتا؟ اگر تجربے کار اور کامیاب ڈرائیور کو اتارو گے تو پھر اناڑی ڈرائیور آپ کی گاڑی کے ٹکر مارے گا، ایکسیڈنٹ کرے گا، کھائی میں پھینکے گا، دریا کے اندر پھینکے گا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے. آج اس انتخاب میں آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے اور اس حکومت کو واپس لانا ہے جس نے کامیابی گلگت بلتستان کی خدمت کی ہے، جس نے گلگت بلتستان کے شہروں کو پاکستان سے بھی زیادہ صاف کیا ہے. میں نے آج گلگت کا شہر دیکھا ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج کا گلگت کا شہر لاہور اور کراچی سے زیادہ صاف اور ستھرا ہے. ہم نے آپ کے لیے ترقی کے منصوبے بنائے. ہمارے قائد نواز شریف نے اس علاقے سے جو محبت کی ڈائریکشن پر ہم نے
حافظ حفیظ الرحمان نے جو ہم سے مطالبہ کیا اس کو پورا کیا، اور اب عمران خان آیا، اس نے ان منصوبوں کو کاٹ دیا اور کہا کہ نواز شریف کوئی حاتم طائی تھا جو گلگت بلتستان پہ خزانے لٹا رہا تھا۔ میں عمران خان کو بتانا چاہتا ہوں، نواز شریف حاتم طائی تھا یا نہیں تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ سچا پاکستانی ہے، اسے پتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس وطن کے لیے خون بہایا ہے، ان کے اوپر جتنا بھی خزانہ لٹایا جائے گا میں اور ہم اگر دوبارہ آئے تو ایک حاتم طائی کا خزانہ تھا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ 20 حاتم طائی کا خزانہ لٹائیں گے۔ اگر سی پیک چلتا ہے تو یہاں پہ آج ہر نوجوان کو 3G اور 4G کی سہولت حاصل ہوگی۔ اگر سی پیک چلتا رہتا اپنے کیبل کے ساتھ جو ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی ہے وہ ہم گلگت کو، تاکہ یہاں کے نوجوان سافٹ ویئر پارک بناتے۔ ہم نے آپ کے نوجوانوں کے لیے، ہمارا یہ ویژن نہیں تھا کہ یہاں کے نوجوان مزدوریاں کریں، ہمارا ویژن تھا کہ یہاں کے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اپنے کاروبار شروع کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے۔ اس لیے ہم نے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو فنڈ دیا، ہم نے انجینئرنگ کالج کو فنڈ دیا، اس کو شروع تاکہ گلگت بلتستان اور تقریباً مفت علاج ہوتا ہے، سستا ہے وہاں پر۔ تو آج گلگت کے اندر اٹامک انرجی کمیشن کا کینسر کا ہاسپٹل بن چکا ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہا تھا جس کے فنڈ انہوں نے روک کے اس کو سست کر دیا ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحت ہے، تعلیم ہے، بلتستان کے اندر ہم نے یونیورسٹی بنائی تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو بھی بہترین تعلیم مل سکے، تو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد کھڑی کی۔ یہی ہے نوجوانوں کا مستقبل کہ نوجوان سائنس کی تعلیم لیں، اعلیٰ تعلیم لیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں، ان کے لیے روزگار کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور ہم نے گلگت بلتستان کے نوجوان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے بنائے۔ یہ ہمارا خواب تھا اس علاقے کے لیے، جس کو عمران خان کی حکومت نے چکنا چور کر دیا ہے۔ لیکن گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں عمران خان اب جانے کی تیاری کر رہا ہے، اب وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ حکومت چلنے کی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کرکٹ کے اچھے کھلاڑی ہوں تو آپ وزیر اعظم بھی ہوں، ملک بھی چلا سکتے۔ ملک چلانا، حکومت چلانا کرکٹ کی گیند کرانے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اور آج آٹے دال کا بھاؤ، آٹے دال اور چینی کا بھاؤ عمران کو پتا چلا کہ نہیں پتا چلا؟ 22 کروڑ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ اناڑی آدمی آئے تو آٹے، چینی اور دال کا کیا بھاؤ ہو جاتا ہے۔ آج غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھانے سے مجبور ہے۔ کبھی پاکستان میں یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم کی فصل پیدا ہوئی ہے، مارکیٹ میں آئی ہے اور آٹا غائب ہو گیا ہے اور آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا تھا۔ ایسے لطیفے ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہم حکومت لطیفیہ کہتے ہیں۔ یہ لطیفوں کی حکومت ہے۔ جس دن آدمی بہت افسردہ ہو تو عمران خان کی پرانی اور نئی تقریر سن لے تو اس کو ہنس ہنس کے
خود ہی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. کل تک کہتا تھا یہ جنگلہ بس مجھے کوئی کروڑوں روپے بھی دے گا تو میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا. یہ شہباز شریف کو کیا پتا ترقی کیسے ہوتی ہے, میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا. آپ اتنا بے شرم ہے کہ پشاور کے اندر خود ہی جا کے جنگلے بس کی فیتیاں کاٹ رہا ہے. تو مان لو کہ شہباز شریف کا ویژن ٹھیک تھا. کسی کی اچھی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ شہباز شریف نے بی آر ٹی 11 مہینے میں کھڑی کر کے چلا کے دکھا دی تھی, اور پی ٹی آئی نے 6 سال لگائے ہیں پشاور پی ٹی آئی بنانے میں. 6 سالوں میں بنی ہے جو شہباز شریف نے 11 مہینے میں بنا دی تھی. اور شہباز شریف نے جو لاہور, ملتان اور پنڈی اسلام آباد میں 3 میٹرو بسیں چلائی ہیں, ان 3 کی قیمت میں ایک پشاور کی میٹرو بس چلی ہے. وہ بڑے کہتے ہیں نا, نقل مارنے کے لیے بھی عقل چاہیے, وہ عقل نہ ہو تو نقل بھی نہیں لگتی, اور ملک کہاں پہ چلنا ہے. تو میرے بھائیوں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آج کی اس جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں آپ نے جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب, اکبر تابان صاحب کی صدر اور جنرل سیکرٹری کی توثیق کی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام کارکنوں کے ساتھ مل کر نئے اور پرانے, اور خاص طور پہ وہ کارکن جنہوں نے اس تنظیم کے لیے ماریں کھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی سیف الرحمان کے بھی ساتھی اور آپ کے بھی ساتھی, جتنے مسلم لیگ نون کے یہ گلدستے کے لوگ ہیں, ان کو ایک گلدستہ بنائیں, اور الیکشنوں کے اندر گلگت بلتستان کے لوگوں, اب حافظ حفیظ الرحمان نے اپنا کام کر دیا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 5 سالوں میں جتنا امن گلگت بلتستان میں تھا, کیا کبھی گلگت بلتستان میں اس سے پہلے اتنا امن تھا کہ نہیں تھا؟ جتنی ترقی پچھلے 5 سالوں میں گلگت بلتستان میں ہوئی ہے, کیا کبھی اس سے پہلے اتنی ترقی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا جتنی صاف اور شفاف حکومت, جس کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا, پچھلے 5 سال میں چلی ہے, اتنی شفاف حکومت کبھی گلگت بلتستان میں پہلی تھی کہ نہیں تھی؟ جتنی محنت حفیظ الرحمان نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ کے لیے کی ہے, کیا اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ نے کی تھی؟ میرے بھائیوں, اگر یہ آپ نے اللہ کے آگے گواہی دی ہے کہ اس آپ کے بھائی نے جتنی محنت اور جتنا نتیجہ نکال کے دکھایا ہے, اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دکھایا, تو اس نے اپنا کام پورا کر دیا. اب الیکشن میں گلگت بلتستان کے عوام کا امتحان ہوگا. حافظ حفیظ الرحمان اور اس کی ٹیم کا امتحان ختم ہو گیا ہے, اور اس ٹیم کے نتیجے کو آپ نے کہا ہے کہ کبھی تاریخ میں اتنا اچھا نتیجہ نہیں نکلا. تو گلگت بلتستان کے لوگوں, اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے. گلگت بلتستان کے نوجوانوں, آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ نے کس کو مینڈیٹ دینا ہے, کہ اگر جس جماعت نے, جس قیادت نے آپ کے لیے دن رات ایک کیا, تو آپ اگلے 2 مہینے میں اس کو اس کا شاباش نتیجہ دینے میں, اس کو
اس کی محنت کا پھل دینے میں اتنی محنت کرو گے جتنی حفیظ الرحمان نے کی تھی، یا نہیں کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آپ اس الیکشن کو اسی طرح لڑو گے۔ آپ میں سے ہر بندہ خود کو نواز شریف سمجھے گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، آپ میں سے ہر کوئی نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، حفیظ الرحمان ہے، اور اس جذبے کے ساتھ گھر گھر جاؤ، گلی گلی جاؤ، ہر کسی کو بتاؤ کہ یہ الیکشن کسی کے لالچ میں ووٹ دینے کا نام نہیں ہے۔ الیکشن اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے کنبے کی قربانی دے دی، اپنے معصوم بیٹے کی قربانی دے دی، اپنی گھر کی خواتین کی قربانی دے دی، اپنی گردن کٹا لی۔ کس بات پہ؟ کیا جھگڑا تھا ان کا؟ کیا جھگڑا تھا یزید کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا؟ یزید کہتا تھا میری بیعت کرو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم میری بیعت کے حقدار نہیں ہو۔ بیعت کیا تھی؟ بیعت اس وقت کا ووٹ تھا، بیعت ووٹ دینا ہوتا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے ووٹ کو بیچا نہیں، اپنے ووٹ کو کسی خوف کے آگے نہیں دیا، اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ اے نبی کے امتیوں، یہ جو امت کی قیادت کی امانت تمہارے پاس پرچی کی صورت میں ہے، اس کی حفاظت کرنا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور جو اس ووٹ کی پرچی کو بیچتا ہے، جو اس ووٹ کی پرچی کو کسی خوف کے آگے دیتا ہے، وہ کربلا کی اس قربانی کی توہین کرتا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب مل کر اس پرچی کی حفاظت کریں، اور اس الیکشن کے اندر جس قیادت نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اس کو اس کی محنت کا صلہ دیں۔ اگر آپ محنت کرنے والے کا صلہ نہیں دیں گے تو خدا کی قسم آئندہ کوئی محنت نہیں کرے گا، کوئی آپ کی خدمت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھو، پاکستان کے مستقبل کا الیکشن سمجھو، اور گلگت بلتستان کے مستقبل کا الیکشن سمجھو۔ اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ اور آخری پیغام میں عمران احمد نیازی کو گلگت سے دینا چاہتا ہوں۔ عمران احمد نیازی، تمہاری حکومت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ بھاشا کی لمٹ ختم ہوتی ہے۔ دیا میر سے آگے یہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے۔ ان کے الیکشن میں اگر تم نے مداخلت کی کوشش کی تو اپنے آپ کو نہ مودی سمجھنا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو نہ مقبوضہ جموں کشمیر سمجھنا۔ یہ ہم نے گلگت بلتستان کے اندر آزاد، شفاف اور منصفانہ الیکشن کرا کے وہ لائن آف کنٹرول سے پرے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو بتلانا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو پیغام دینا ہے کہ الیکشن وہ نہیں ہوتا جو مودی سرکار کشمیر میں کراتی ہے،
الیکشن وہ ہوتا ہے جو گلگت بلتستان کے عوام آزادی کے ساتھ ووٹ دے کے اپنی خدمت کرنے والی قیادت کو چنتے ہیں. تو لہذا اگر حکومت کے کسی نمائندے کے دماغ میں یہ اسکیم ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں پری پول یا پوسٹ پول ریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کیڑے کو اپنے دماغ سے نکال دے. کراچی سے لے کر گوادر سے لے کر پشاور تک اور پھر گلگت بلتستان تک مسلم لیگ نون کا ہر کارکن گلگت بلتستان کے الیکشن پر پہرا دے گا، پہرا دے گا. اور جس نے گلگت بلتستان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس ہاتھ کو اسی طرح کچل دیا جائے گا جیسے ارطغرل ایک منگول سردار کا. یہ ناپاک جسارت نہ کرنا، یہ ناپاک جسارت نہ کرنا. گلگت بلتستان کے لوگ بڑے پیارے ہیں، یہ بڑی محبت والے ہیں، لیکن ان کا غصہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے. ان کی پیار، ان کا محبت اور ان کی میٹھی باتیں دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کسی سے ناراض ہو تو اس کو سزا نہیں دے سکتے. یہ اگر ان کے ساتھ زیادتی کی تو پھر یہ ایسی سزا دیں گے کہ صدیوں تک یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا نام لے کے الیکشن ہی نہ سکے. انشاءاللہ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ نے نیک نیتی کے ساتھ خدمت کی ہے اور ہمیں قومی اداروں سے بھی توقع ہے. پچھلے الیکشن میں بھی ہمارے فوج نے غیر جانبدار الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ تعالی عدلیہ اور ہمارے قومی ادارے ویسا ہی کردار ادا کریں گے کہ کسی کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور یہ عمران نیازی کا جو بھوت ہے یہ بھی اس کا دماغ سے نکل جائے گا کہ یہ دھاندلی سے الیکشن جیت سکتا ہے. یہاں پر لوگ نہیں دیکھ رہے کہ تم سے پاکستان نہیں چلتا پڑا، تم نے گلگت بلتستان کو کیا کرنا ہے. وہ تباہی یہاں پر بھی لے کر آنی ہے کہ جو ان کے چلتے منصوبے ہیں وہ بھی کھنڈر بن جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آخر میں آؤ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ کہ آپ کے نعرے کی ایک گونج لاہور شہباز شریف صاحب کو پہنچے، دوسری گونج لندن میں ہمارے قائد نواز شریف کو پہنچے، اور تیسری گونج وہ کشمیر میں ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو پہنچے کہ پاکستان کی محافظ جماعت اور انشاءاللہ عمران احمد نیازی نے کشمیر کو سقوط کشمیر کیا. یہ مسلم لیگ نون ہے جو کشمیر حاصل کرے گی. تو آؤ نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد. یہ آواز تو آپ کی دیامی تک گئی ہے، یہ لاہور، لندن اور سری نگر جانی چاہیے. پاکستان زندہ